امریکی قیادت دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کی معترف۔ صدر ٹرمپ کے بعد امریکی وزیر دفاع کا بھی پاکستان کا شکریہ۔ کانگریس سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ 3.5 سال پہلے داعش نے افغانستان میں 13 امریکیوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ کابل ایئرپورٹ پر دھماکے میں ہلاک ہونے والے امریکیوں کا قاتل پکڑا گیا۔ گرفتاری میں مدد پر پاکستان کے مشکور ہے۔ امریکی سیکرٹری دفاع پیٹ ہیگسٹ کا کہا کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے معلومات فراہم کی اور پاکستان دہشت گردی کے سرغنہ شریف عرف جعفر کو گرفتار کیا۔ شریف اللہ عرف جعفر کو ورجینیا کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان رابطوں میں تیزی، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی خواہش۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ انسدادی دہشت گردی کے لیے پاکستانی کوششوں پر صدر ٹرمپ کی جانب سے شکریہ ادا کیا۔ فریقین کا آئی ٹی، انرجی اور معدنیات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کا عزم۔ اسحاق ڈار نے کہا صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کی قیادت میں امریکہ کے ساتھ دیرپا تعلقات استوار کرنے کے خواہاں ہیں۔ انسدادی دہشت گردی کے لیے پاکستان امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ واپس لینے کا صدر ٹرمپ کا اعلان خوش آئند ہے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان نے عظیم قربانیاں دیں۔ ہمارے 80,000 سے زائد بہادر فوجیوں اور شہریوں نے جام شہادت نوش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ علاقائی امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ قریبی شراکت داری جاری رکھیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا کردار تسلیم کرنے پر امریکی صدر کا شکریہ۔ صدر مملکت نے سینٹ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس دن 11:30 بجے شروع ہوگا۔ 14 نکاتی ایجنڈا جاری۔ حکومت کی جانب سے منظوری کے لیے 3 بل پیش کیے جائیں گے۔ سول کوڈز ترمیمی بل 2025، اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی ترمیمی بل 2025، پاکستان کوسٹ گارڈز ترمیمی بل 2025 شامل۔ آرٹیکل 106 میں ترمیم سے متعلق آئینی ترمیم بل 2024 پر رپورٹ بھی ایوان میں پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے وفاقی کابینہ کے ارکان کو قلمدان سونپنے سے قبل صلاح مشورے۔ وزراء سے الگ الگ ملاقاتیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم پیٹرولیم، توانائی، موسمیاتی تبدیلی، فوڈ سیکیورٹی کے وزراء کو تبدیل کرنے کے خواہاں ہیں۔ پرویز خٹک کو وزیر بنانے پر ناراض لیگی رہنما۔ اختیار ولی کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر اعظم کی اختیار ولی کو اسلام آباد میں ہی رہنے کی ہدایت۔ چیمپئنز ٹرافی کا فیصلہ کن معرکہ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا۔ دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ سے چوک ہو گئی۔ کرکٹ کے چوکرز نیوزی لینڈ سے 50 رن سے مات کھا گئے۔ روٹس 363 کے تعاقب میں 312 رنز پر ڈھیر۔ سینٹنر نے 3، میٹ ہنری اور فلپس نے 2 وکٹس اڑائیں۔ جنوبی افریقہ کے ملر کی دھواں دار سنچری بھی کام نہ آئی۔ وینڈی روسن 69، ٹمبا بواما 56 رنز بنا سکے۔ کین ولیمسن نے 102 رنز کی اننگز کھیلی۔ 108 رنز بنانے والے راچن رویندرا کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے صدر فاروق احمد کی ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں محسن نقوی نے کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ وائٹ بال سیریز کے حوالے سے جلد پیش رفت ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد پر تعاون پر بنگلہ دیشی بورڈ کے شکر گزار ہیں۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا کہتے ہیں کہ حکومت سے اجازت نہ ملنے کے باعث ہماری ٹیم پاکستان نہیں آئی۔ دونوں ملکوں کی حکومتیں مل کر ہی اس پر کچھ کر سکتی ہیں۔ ہائیبریڈ ماڈل پر معاہدے کے تحت عمل ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں میچ دیکھ کر اچھا لگا۔ ملک کے بالائی مقامات پر برفباری کا سلسلہ تھم گیا۔ پہاڑی علاقوں میں راستوں کی بندش سے لوگوں کو مشکلات۔ بادل برسانے والا سسٹم بھی ختم ہو گیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں موسم خشک اور سرد۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں شدید سردی کا راج۔ سندھ میں دن کے وقت گرمی کی شدت بڑھنے لگی۔ مصطفیٰ قتل کیس کی تحقیقات۔ ایف آئی اے کا کراچی میں ملزم ارمغان کے گھر سرچ آپریشن۔ مہنگی گاڑیاں، لیپ ٹاپ اور دیگر سامان تحویل میں لے لیا۔ ملزم ارمغان مختلف کال سینٹرز کے مرچنٹ اکاؤنٹ سے رقوم بھائی اور والد کے اکاؤنٹس میں منتقل کرتا تھا۔ جعل سازی سے حاصل کردہ رقم براہ راست کرپٹو کرنسی میں تبدیل کر کے ریڈ ڈاٹ پر منتقل کی جا رہی تھی۔ سندھ حکومت نے منشیات فروشی کے معاملے کی مکمل تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنا دی۔
قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی داخلہ نے IG سندھ کو جمعے کو طلب کر لیا۔ موٹر وے پر تیز رفتاری پر پہلا پرچہ کٹ گیا، ڈرائیور بھی گرفتار۔ ملزم رحیم خان ملتان کے قریب موٹر وے M4 پر 173 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کار چلا رہا تھا۔ تھانہ بدلہ سنت ملتان میں غفلت اور تیز رفتار ڈرائیونگ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ پاکستان کا کرپٹو اور بلاک چین ٹیکنالوجی اپنانے کی طرف اہم قدم۔ برطانوی ماہر بلال بن ثاقب کرپٹو کونسل پر وزارت خزانہ کے چیف ایڈوائزر تعینات۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بلال بن ثاقب قومی معیشت کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرتے ہوئے ڈیجیٹل تبدیلی اور محفوظ و شفاف مالیاتی نظام متعارف کرائیں گے۔ بلال بن ثاقب کو کرپٹو پر گراں قدر خدمات پر برطانوی حکومت نے کئی اعزازات سے نواز رکھا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کرپٹو اور بلاک چین کے فروغ کے لیے عالمی معیار کی پالیسی اپنانے کی راہ پر گامزن ہے۔ شرح سود میں بڑی کمی کے باوجود بینکوں نے بڑا منافع کما لیا۔ سال 2024 میں بینکنگ انڈسٹری نے تاریخ کا سب سے بڑا 600 ارب روپے کا منافع کمایا۔ پالیسی ریٹ 9% کم ہوا۔ بینکوں کا کارپوریٹ ٹیکس 39 سے 44% پر پہنچ گیا۔ ایک سال میں بینکوں نے سود کی بعد میں 6,740 ارب روپے کمائے۔ شیئر ہولڈرز کو 308 ارب روپے کا سب سے بڑا منافع ادا کیا۔ بینکوں نے حکومت کو 650 ارب روپے کا ٹیکس بھی ادا کیا۔ پنجاب کی تقلید، سندھ اور بلوچستان نے شہریوں کے لیے سستی سولر سکیم لانچ کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں سولر ہوم سسٹمز تقسیم کیے۔ خطاب میں کہا کہ کم آمدنی والے 2 لاکھ گھروں کو سستی سولر ہوم سسٹم کٹس فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی کا گوادر کے شہریوں کے لیے سولر سسٹم کا اعلان۔ کوئٹہ میں تقریب سے خطاب میں کہا عوام کو بلا تفریق ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پنجاب حکومت کو مناظرے کا چیلنج۔ پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا پنجاب حکومت کی کارکردگی خیبر پختونخوا کے مقابلے میں 1% بھی نہیں۔ وفاق اور پنجاب حکومت کی کارکردگی باتوں اور اشتہارات تک محدود ہے۔ افغانستان کے ساتھ تمام مسائل کا حل مذاکرات میں ہے۔ جرگے کے TORs بنا کر وفاق کو بھیجے جس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ کرم کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام عوامی مطالبے پر تبدیل کیا۔ باری PTI کو اس حوالے سے غلط رپورٹ پیش کی گئی، ان سے خود بات کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر ملک میں جس استحکام کی بات کرتے ہیں وہ کہاں ہے؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ملک اس وقت بدحالی کا شکار ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں بولے روپے کی قیمت میں کمی آنے سے 120 ارب روپے کا اضافی قرض چڑھ گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا معیشت کا برا حال ہے، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کی بھرمار ہے، یہ غریب سے ٹیکس لیتے ہیں اور امیروں کو کوئی پوچھتا نہیں۔ پشاور میں شبلی فراز بولے موجودہ حکومت کو عوامی تائید حاصل نہیں، جلد مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کراچی میں نہم اور دہم کے سالانہ امتحانات 7 اپریل سے شروع ہوں گے۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کے اعلامیے کے مطابق پریکٹیکل امتحانات کا آغاز 14 مارچ سے ہوگا۔ سیکرٹری ڈاکٹر نوید احمد کی میٹرک بورڈ سے الحاق شدہ اسکولوں کو طلباء کے امتحانی اور انرولمنٹ فارم جلد جمع کرانے کی ہدایت۔